بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے پر انگلی اوپر نیچے اور پھر دائیں بائیں چلا کر صلیب کا نشان بنایا۔ ایک لڑکی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر کراس بنایا۔ آدمی مسکرایا۔ ایک لڑکی نے جہاز کے ملاح سے کہا کہ اس آدمی کو اوپر لاؤ۔ ملاحوں کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیاں ان کے جہاز کے کپتان کی ہیں، جو تمام جہازوں کا کمانڈر ہے۔ انہوں نے فوراً رسوں کی سیڑھی پھینکی۔ وہ آدمی ٹوکری میں مختلف چیزیں رکھ کر اوپر لے آیا اور ٹوکری لڑکیوں کے آگے رکھ دی۔ لڑکیاں چیزیں دیکھنے لگیں۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی۔ کشتی کے ملاح نے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ ایک لڑکی نے جواب دیا، اتفاق کی بات ہے، ہرمن پکڑا گیا ہے۔ لڑکی نے آدمی کو سارا واقعہ سنایا اور الفارس کے متعلق بتایا کہ وہ انہیں خانہ بدوش سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ ملاح نے پوچھا، کچھ سوچا ہے کیا کرو گی؟ جاؤ گی کہاں؟ ابھی تو صرف جان بچانے کا بندوبست کیا ہے۔ کمانڈر الفارس کی رگوں پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ کہیں موقع ملا تو بھاگنے کی کوشش کریں گی۔ اگر تم رہنمائی کرو تو یہیں رہ کر کچھ اور کریں گی۔ یہ غریب سا ماہی گیر ملاح صلیبیوں کا جاسوس تھا اور وہ ان لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھی اسے جانتی تھیں۔ ملاح نے کہا، ساحل پر اتر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، بہت بری موت مرو گی۔ بیروت تک مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری صلیبی فوج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی ہے۔ اب ٹائر ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے۔ ابھی اسی جہاز میں رہو، میں تمہیں ملتا رہوں گا۔ ہمارے لیے حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے ہیں۔ ہر طرف مسلمان سپاہی دندناتے پھر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صلیب پر ہاتھ رکھ کر جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان 6 جہازوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا ہوں۔ انہیں تباہ کرانے کا انتظام کروں گا۔ پر اپنے جہاز کہاں ہیں؟ ٹائر کے قریب۔ یہ جہاز ادھر گئے تو اپنے جہازوں کو پہلے سے اطلاع کر دوں گا۔ اب اتفاق سے تم کمانڈر کے جہاز میں آ گئی ہو۔ تم میری مدد کر سکو گی اور میں تمہیں اس جہاز سے نکال کر ٹائر پہنچا سکوں گا۔ مجھے اب جانا چاہیے۔ اشارے مقرر کر لو۔ میں ان جہازوں کے ساتھ سائی کی طرح لگا ہوا ہوں۔ یہ جہاز کہیں بھی ساحل کے قریب لنگر ڈالے گا، وہاں اسی بیس میں موجود ہوں گا۔ انہوں نے اشارے مقرر کر لیے۔ لڑکیوں نے اس کی ٹوکری میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیں، اسے پیسے دیے اور وہ رسوں کی سیڑھی سے اپنی کشتی میں اتر گیا۔ 2 ستمبر سن 1187 کے روز سلطان ایوبی نے ایک اور مشہور ساحلی شہر اسکلان کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں بھی وزنی پتھر پھینکنے والی منجنیقیں اور پہیوں پر چلنے والی مچانیں استعمال کی گئیں۔ سرنگیں کھودنے والے جیش رات کو دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ قریب ہی ایک بلندی تھی، وہاں سے منجنیقوں سے شہر کے اندر پتھر اور آتشی گولے پھینکے گئے۔ دوسرے دن محصورین نے گھبرا کر شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر پر فرینکس نے 19 ستمبر سن 1153 میں قبضہ کیا تھا۔ پورے 34 برس بعد یہ شہر آزاد کرایا گیا۔ اسکلان سے بیت المقدس 40 میل مشرق کی سمت واقع ہے۔ سلطان ایوبی کے تیز رفتار دستوں کے لیے یہ 2 دن کا سفر تھا۔ اس کے بعض دستے اور چھاپہ مار جیش پہلے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کی بیرونی چوکیاں تباہ کر دی تھیں۔ بچے کچے صلیبی بیت المقدس پہنچ رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو اسکلان میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا اور بیت المقدس پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ سلطان ایوبی کی فتوحات اور طوفانی پیش قدمی کی خبریں دمشق، بغداد، حلب، موصل اور قاہرہ تک پہنچ چکی تھیں۔ آخری خبر یہ پہنچی کہ سلطان اسکلان میں ہے اور بیت المقدس پر حملہ کرنے والا ہے۔
قاضی بہاؤالدین شداد جو اس حملے میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل فتوحات کی بدولت تھکن کے احساس سے بیگانہ تھی۔ وہ جوں جوں ان مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی گئی قہر بنتی گئی جو بیت المقدس پر ٹوٹنے کو بےتاب تھا۔ یہ تو سلطان کی جنگی قوت تھی۔ قاضی شداد لکھتا ہے کہ اسقلان میں سلطان ایوبی کے پاس روحانی قوت بھی پہنچنے لگی۔ یہ دمشق، بغداد اور دیگر بڑے شہروں کے علماء، درویش اور صوفی لوگ تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر سلطان ایوبی کو دعائیں دیں اور اس کی فوج کو بیت المقدس کی اہمیت اور تقدس بتایا اور سپاہیوں کو آگ بگولا کر دیا۔ سلطان ایوبی علماء اور درویشوں کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی تھکن ختم ہو گئی اور اس نے جوش و جذبات میں کہا، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے شکست نہیں دے سکتی۔ اسقلان سے کوچ سے 2-4 روز پہلے سلطان ایوبی کے پاس حلب سے ایک مہمان آیا جسے دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضیہ خاتون تھی جس نے عزالدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی، کود کر گھوڑے سے اتری اور دوڑ کر سلطان ایوبی کو گلے لگا لیا۔ دونوں کے جذبات ابھر آئے اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اونٹوں کی ایک لمبی قطار آ کر رکی۔ ان پر کم و بیش 200 لڑکیاں سوار تھیں۔ سلطان ایوبی نے رضیہ خاتون سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رضیہ خاتون نے جواب دیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے تربیت یافتہ لڑکیاں۔ میں نے انہیں لڑائی کی تربیت بھی دے رکھی ہے، تیر اندازی کی بھی انہیں خاصی مشق ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عورت کو میدان جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن میرے اور ان کے جذبے کو کچلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ شام میں ان لڑکیوں پر قابو پانا محال ہو رہا ہے۔ جسے دیکھو وہ محاذ پر پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں 1000 لڑکیاں محاذ پر بھیج دوں۔ سپاہیوں کی طرح لڑیں گی۔ جن ماؤں کے بیٹے یہاں لڑ رہے ہیں وہ مائیں ان کی خیریت کی نہیں، فتح کی خبر سننا چاہتی ہیں۔ آبادیوں میں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، محاذ کی کیا خبر ہے؟ کہو صلاح الدین، کتنی لڑکیاں بھیجوں؟ ٹھیک ہے، میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا، پر اور کسی کو نہ بھیجنا۔ رضیہ خاتون نے کہا، اس اونٹ پر ایک ممبر لدا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، تمہیں شاید یاد نہیں، میرے مرحوم شوہر نور الدین زنگی نے یہ ممبر اس عہد کے ساتھ بنوا کر پاس رکھ لیا تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرائے گا تو یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھے گا۔ بہت خوبصورت ممبر ہے، یہ دمشق میں رکھا تھا، ساتھ اٹھا لائی ہوں۔ اللہ تمہیں فتح دے صلاح الدین، اور میں دیکھوں کہ تم نے یہ ممبر مسجد اقصی میں رکھ کر میرے مرحوم شوہر کا عہد پورا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی پر رکعت طاری ہو گئی، اس کے منہ سے سسکی سی نکلی، اللہ یہ عہد مجھ سے پورا کرائے۔ ایک جوان سال لڑکی ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور سلطان ایوبی کو مسکرا کر سلام کیا۔ رضیہ خاتون نے کہا، پہچانا نہیں صلاح الدین؟ یہ میری بیٹی شمس النساء ہے۔ سلطان ایوبی نے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور پھر وہ اپنے آنسو نہ روک سکا۔ سلطان نے اس لڑکی کو اس وقت دیکھا تھا جب یہ بہت چھوٹی تھی۔ رضیہ خاتون نے کہا، یہ تمہارے ساتھ محاذ پر رہے گی، لڑکیاں اس کی کمان میں رہیں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ علماء اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے
عبادت اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے۔ وہ اسکلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے: 90 سال سے کفار تمہارے قبلے اول پر قابض ہیں۔ قرآن کے احکام پڑھو تو قبلے اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمانوں کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہم پر لعنت بھیج رہی ہے۔ ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھیں، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے سپاہیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی، جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم آئے اور ان کی جبین مبارک نے یہاں سجدے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورد فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصی پر صلیب کھڑی ہے، مسجدیں استبل بنی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا ہے۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں کفار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مرمٹنے والوں، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کراؤ، پاک کرو، اور اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں، اور تم سن کر حیران ہوگے کہ جس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو محبت کا سبق دیا تھا، وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی ہے کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے، جس میں ہماری بیٹیوں کو برہنہ کر کے نچاتے اور چند ایک تندرست و توانا مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھاتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ وہ ممبر لائی ہے جو مرحوم نے مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہے۔ یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتا رہا اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتا رہا۔ لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارس بیدرین کے جہاز میں تھیں اسی کی طرح شگفتہ مزاج تھیں۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھیں، لیکن یہ اس کے لیے مہمہ سا بن گئی تھیں اور ان کے لیے الفارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور وہ دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھیں مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے الفارس عجیب آدمی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا ہے جس کے ذہن پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔
الفارس نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بانپ لی۔ وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں فراغت کے وقت کھلنڈرا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہمراز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوخیوں سے لطف اٹھاتا تھا اور ان میں مگن ہو کر دنیا کو بھول جاتا تھا۔ ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی، اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کی یا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارس نے یہ کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مصر جانے تک تم سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہو گی وہاں بھیج دوں گا۔ لڑکی نے بے تابی سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور گال اس کے گال کے ساتھ لگا کر کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ تم پہلے مرد ملے ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ الفارس کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرتے رہنے سے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے اس کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح ارض فلسطین پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب اسکلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ الفارس بیدرین کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھیں۔ یہ 2 لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھیں۔ الفارس نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں، ان کے بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ایک لڑکی نے جواب دیا، ہم بڑے بڑے عیسائی گھروں میں نوکری کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی، ہماری باتیں اور حرکتیں خانہ بدوشوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اجٹوں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔ سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی تھی اور اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ سب اس لیے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا،
بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھیں۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز تھا اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو شکست دینے کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فرائض قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمانوں کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری پوپ کی طرف سے ملتے تھے۔